قربانی کے فضائل آپ نے سماعت کیے، لیکن ایک بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت غالباً ہر صاحب نصاب شخص، بلکہ جو صاحب نصاب نہیں ہوتا وہ بھی، بہت سے لوگ صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود کوشش کر کے قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی بڑے شوق سے کرتے ہیں، حالانکہ نماز فرض ہے، وہ فرض نماز نہیں پڑھتے، لیکن قربانی بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کی نماز فرض عین ہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن قربانی کریں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو میرے سامنے اس کی دو وجہیں آئی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ قربانی لوگ اس لیے شوق سے کرتے ہیں کہ ان کا مقصد خود کو اونچا دکھانا ہوتا ہے، محلے والوں کو، علاقے والوں کو، لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم بڑے صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے پاس پیسہ بڑی وافر مقدار میں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خاص کر بڑے شہروں میں اور خصوصاً شہر کراچی میں ایسے لوگ ہیں جو نماز بالکل نہیں پڑھتے، لیکن جب قربانی کا موقع آئے گا 50-60 ہزار کا جو بیل ہے، گائے ہے، وہ جائیں گے 10-12 لاکھ میں خرید کر کے آئیں گے۔ ایک تو یہ لوگ غریبوں کا نقصان کرتے ہیں کہ جو لوگ کم آمدن والے ہیں، اگرچہ صاحب نصاب ہیں، ان کے لیے جانور مہنگے کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے اپنے لیے وبال پیدا کرتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، بھائی قربانی کی 50 لاکھ کا بیل لے کر آئے، 12 لاکھ کا بیل لے کر آئے، اتنا مہنگا بیل لے کر آئے، اتنا مہنگا بکرا لے کر آئے، 5 لاکھ کا بکرا۔ عجیب بات ہے، جو لوگ جانوروں سے، مویشیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا اتنا مہنگا؟ انہیں پتہ ہے، تمام بیوپاری جانتے ہیں اتنے مہنگے جانور نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ مہنگے کرواتے ہیں۔ تو ان کو خوف خدا کرنا چاہیے کہ نماز جو فرض ہے وہ آپ تو پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے قربانی کریں، واجب ہیں، قربانی کا واجب علیحدہ ہے، نماز کا فرض علیحدہ ہے۔ یہ نہ کوئی عالم میری بات سن کر مجھ پر اعتراض کرے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک میں معاشرتی برائی کو بیان کر رہا ہوں کہ فرض نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عنصر ختم ہو چکا ہے کہ بے نمازی کو ملامت کی جائے، یا نماز نہ پڑھنے والا بے نمازی شخص کوئی شرم محسوس کرے۔ لیکن اگر قربانی نہیں کرے گا، لوگ کہیں یار انہوں نے قربانی نہیں کی، یا کم قیمت والا جانور لائے، اس بار چھوٹا جانور لے کر آئے، پچھلی بار آپ 50 لاکھ کا بیل لائے تھے، تو لوگ واہ واہ کریں گے، لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے بڑی مہنگی قربانی کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں قربانی کے ذریعے اچھا گوشت مل جاتا ہے کھانے کے لیے۔ یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ قربانی کریں، کوئی بھی عمل کریں، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو قطعاً آپ کامیاب نہیں ہیں۔ دنیا دار یہاں رہ جائیں گے، دنیا یہاں رہ جائے گی، آپ کے اوپر وبال آئے گا۔ 3 قسم کے افراد جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، قرآن کا قاری اور مجاہد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ 3 قسم کے افراد بڑے فضائل کے مالک ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مذمت بیان فرمائی ریاکاری کی وجہ سے، اور بتا دیا کہ جب یہ 3 ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو کسی اور کا کیا حال ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے قرآن سکھایا، عرض کر کے یا اللہ میں نے دن رات قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ لوگ کہیں بہت اچھی تلاوت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ساری اقسام بتائے گا، فلاں فلاں قسم کا تجھے میں نے مال دیا، کہے گا یا اللہ میں نے ہر قسم میں جہاں میں نے سمجھا ثواب ہے وہاں میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، جہنم میں چلا جا۔ اور اللہ تعالیٰ مجاہد کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، یہاں تک اپنی جان میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے جہاد کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنے یہ عظیم لوگ ہیں، ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس وقت میں فضائل بیان نہیں کر رہا، صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنے فضائل کے مالک ہونے کے باوجود جب ان کی نیت خراب ہو گئی،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن کے قاری کو تو جھوٹا ہے، جہنم میں چلا جا، تو قرآن اس لیے پڑھتا رہا تاکہ لوگ تجھے کہیں قاری ہے۔ اور مالدار کو کہے گا تو اس لیے سخاوت کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے، میرا اپنا تجربہ ہے کہ غریب لوگ ہیں، دوائی کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، بھوکے پڑوسی بیٹھے ہوتے ہیں، غریب مسکین، دینی مدارس کے طلباء کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو نہیں دیتے، لیکن جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ویلفیئر، وہاں جائیں گے، کیمرہ کے سامنے جا کر بڑے بڑے چیک دیں گے، جہاں واہ واہ ہوگی وہاں جا کر مال دیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، یاد رکھو ریاکاری شرک ہے، اور ریاکار بڑا بیوقوف انسان ہے کہ دنیا گزر جائے گی، بلکہ دنیا میں لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں اور آخرت کا دائمی عذاب اس پر سوار ہو جائے گا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اگر آپ نے جانور خرید کر لیا، بے شک دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ابھی تک آپ نے قربان نہیں کیا، تو قربانی کرنے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نیت کریں کہ مہنگا جانور لایا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا جانور قربانی کرنے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا، آخرت آپ کی تباہ نہ ہوگی، ورنہ آخرت تباہ ہو جائے۔